بہرصورت میں گزارش کروں گا علامہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب سے، حضرت یہ بتائیے گا کہ اولاد کی تربیت کی ضرورت اور اہمیت پر میں چاہتا ہوں ابتداءً کچھ روشنی ڈالیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تربیت کا مطلب ہوتا ہے تبلیغ الشیء الی کمالہ شیئا فشیئا، کسی شے کو درجہ کمال تک پہنچانا آہستہ آہستہ۔ ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم چند اپنے خاندان کے رسم و رواج، اٹھنے بیٹھنا اگر بچے کو سکھا بھی دیتے ہیں اور اس کے بعد ہم کہتے ہیں بس اب ختم ہو گیا، تو اصل میں تربیت کا فریضہ تو سر انجام ہوا ہی نہیں، کیونکہ وہ تو کمال تک پہنچانا، اور وہ بھی آہستہ آہستہ۔ ہمارا بس کمال یہیں تک ہی ہوتا ہے، بعض وقت بیٹا زور سے چھینکتے نہیں ہیں، پاؤں مت ہلاؤ، برہنہ سر کھانا نہ کھاؤ، شور نہ مچاؤ، فلاں فلاں۔ یا کسی قاری صاحب سے ہم کہتے ہیں کہ جی آپ ایمان مفصل، ایمان مجمل، 6 کلمے، ناظرہ قرآن یا حفظ نماز سکھا دیں، بس اس کے بعد ختم۔ حالانکہ یہ درجہ کمال تک بچے کو پہنچانا ہوگا مختلف چیزوں میں۔ ایک تو عقیدے کے اعتبار سے، جیسے آج کل بگاڑ بہت زیادہ ہے، تھوڑے بچے بڑے ہوتے ہیں تو سوشل میڈیا پہ چلے جاتے ہیں، اور وہاں ہر شخص اپنی تھاٹس منتقل کر رہا ہوتا ہے، وہ اپنے نظریات بیان کرتا ہے، اس میں کون سا صحیح ہے کون سا غلط۔ اگر بچے نے بیسکس سیکھی ہوں تو کم از کم اس کے منفی اثرات اس پر مرتب نہیں ہوں گے۔ ایسے ہی احکام شرعیہ عملیہ کے معاملے میں کہ جیسے تھوڑا سا بڑا ہوگا تو نماز فرض، روزہ فرض، اس کے بعد اگر پیسہ آ گیا تو زکوٰۃ، پھر حج بھی ہے۔ اسی طریقے سے دیگر معاملات وہ خرید و فروخت کرے گا، کرائے پہ چیز کو لینا دینا ہے۔ تھوڑا اور بڑا ہوگا تو نکاح کے معاملات ہیں۔ تو یہ احکام شرعیہ عملیہ کے سلسلے میں پہلے علم اور اس کے بعد تربیت۔ تیسرا گناہوں کی معرفت ہوتی ہے کہ اس گناہوں کے اندر ایک تربیت دینا کہ کیا جائز ہے نہ کیا جائز، تو کس طریقے سے اس کو بچنا ہے، کس طرح نہیں بچنا۔ تربیت جو ہے ایک تو علم کے ساتھ ہوتی ہے، آپ نے اگر سے علم اور تربیت کو علیحدہ بیان فرمایا، وہ یقینی سی بات ہے کہ ہے تو علیحدہ، لیکن تربیت موقوف علم پر، کہ علم نہ ہو تو کس چیز کو پیمانہ بنا کر ہم تربیت کریں گے۔ تو یہ، اور دوسری بات ہے کہ ایک تو علم اور دوسرا رول ماڈل بننا۔ ماں باپ اگر رول ماڈل بنیں گے تو بچے آبزرو کر کے سیکھتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دو چیزیں بہت ضروری ہیں۔ شرعی حیثیت جو ہے اس کی واضح طور پہ قرآن میں بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کا مطلب کیا ہے؟ انہیں علم دین سکھانا، نیکی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا، اور خود اچھا بن کر انہیں اچھا راستے کی طرف لے کر آنا۔ یہ تمام تربیت ضروری ہے۔ اور شرعی حیثیت اس کی مختلف ہوتی ہے۔ جن چیزوں کا ایسا معاملہ ہے کہ نہیں سیکھیں تو بچے کفر و شرک میں مبتلا ہو جائیں، گناہ کبیرہ میں، اس میں تربیت فرض ہوگی۔ جو وجوب کے درجے میں اس میں واجب، جو سنت کے درجے میں اس میں سنت، جو مستحب کے درجے میں اس میں مستحب۔ یہ بھی ہم بعض اوقات مکس کر دیتے ہیں کہ مستحب پہ بعض اوقات تھپڑ مار رہے ہوتے ہیں، اور فرض کے طرف پہ خود ماں کہہ رہی ہوتی ہے ابھی بچہ رات میں دیر سے سویا ہے، چھوڑو قضا کر کے پڑھ لے گا۔ یہ معاملہ دیکھنا چاہیے۔ اور نبی کریم نے دیکھیں کیسے ارشاد فرمایا کہ بچہ 7 برس کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دو، اور 10 برس کا ہو جائے تو مار کے نماز پڑھاؤ۔ اس کا مطلب یہ بھی ایک تربیت ہے کہ فرائض پر استقامت کس طرح دلوانی ہے۔ رحمت للعالمین ارحم الراحمین کے حکم سے یہ بیان فرما رہے ہیں، مار کے نماز پڑھو۔ بہت اچھی بات۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس پر ثابت قدم رہو۔ ہم تم سے رزق کا سوال نہیں کرتے، رزق تو ہم تمہیں عطا فرمائیں گے۔ کیا بات۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم اچھی تربیت کر دیتے ہیں ایک کامل فرد تیار ہوتا ہے، ایک اچھا باپ، ایک اچھا شوہر، ایک اچھی اولاد، ایک اچھا افسر، ایک اچھا استاد، ایک اچھا شہری، ایک اچھا مومن۔ تو پھر الحمدللہ اس کی شخصیت کے اثرات منتقل ہوتے ہیں دوسروں کے اندر، اور کم از کم اس کی آنے والی فیملی کے اندر، تو پھر ایک اچھا معاشرہ مارز وجود میں آتا ہے۔ بہت عمدہ انداز میں